آپ ایک سفر میں تھے، اس سفر کے اندر علامہ بدخشانی سے ملاقات ہوئی۔ اب مخدوم صاحب یہ جو لوگ تھے نا، آپ نے 30 سال سفر میں گزارے، مخدوم صاحب نے 30 سال سفر میں گزارے اور دنیا کے بیشتر ممالک کا دورہ کیا۔ مخدوم صاحب نے اتنا سفر کیا کہ آپ ایسے جنگلوں میں بھی پہنچے، آپ خود فرماتے ہیں کہ جہاں میں نے انسان کے انگوٹھے کے برابر انسانوں کو درختوں میں لٹکا دیکھا، میں ایسے مقام پر بھی پہنچا۔ مخدوم صاحب مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے بزرگوں کو چند واقعات کے علاوہ سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی، بس چند واقعات اور اسی پر بس ہے۔ لیکن ہمیں اپنے بزرگوں کی طرف کہ ان کی تحقیقات، ان کا معاملہ، ان کے مقام، ان کے مراتب کیا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا شیری اور فرحات کی قبر تک بھی آپ تشریف لے، یہ بھی شیری فرحات کا واقعہ بھی آپ نے بیان کیا۔ بڑے عجائب و غرائب آپ نے دیکھے، بڑے لطائف آپ نے دیکھے۔ تو مخدوم صاحب جب لوگوں سے ملتے، جہاں بھی جاتے وہاں کے علماء سے ملتے، مشائخ سے ملتے، جن سے سیکھنا ہوتا سیکھتے، جن کو سکھانا ہوتا سکھا۔ جیسے علامہ یافعی سے ملے، امام یافعی یہ ہمارے سلسلے قادریہ کے بڑے بزرگوں میں، غوث پاک کے خلفاء میں یہ آتے، امام یافعی بڑے مضبوط قادری بزرگ ہیں اور بہت شاندار ہستی ہے۔ تو امام یافعی رحمۃ اللہ علیہ سے علم حدیث کی سند لی، شیخ نجم الدین کبریٰ کے شہزادے سے ملے، ان سے علم حدیث کی سند لی، پھر دوسروں کو سند حدیث دی۔ یعنی جہاں دیکھتے کہ آدمی کوالٹی ہے، سیکھنے میں کبھی شرم نہیں کی۔ حالانکہ 14 سال کی عمر میں تمام مروجہ علوم کے عالم ہو گئے تھے۔ 7 سال کی عمر میں آپ نے قرأت سبع کے ساتھ حفظ قرآن فرمایا، اور صرف خود حفظ قرآن نہیں کیا، 1000 لوگوں کو حافظ قرآن بنایا 1 سال کے اندر، اور یہ قرأت سبع پر 7 قرأتوں پر حافظ قرآن بنایا۔ یہ لوگوں کو حفظ پر پڑھتے کم سے کم 3 سال لگتے ہیں، اپنے 7 قرأت پر 1000 حفاظ بنائے 1 سال کے اندر۔ بڑی ہستی، بڑی شان میرے مخدوم کی، اللہ توفیق دے تو چوکھٹ پہ حاضری دو۔ میرے مخدوم فرماتے ہیں جو عقیدت کے ساتھ میری چوکھٹ پہ آئے گا، اللہ اس کی بدبختی ختم کر دے۔ بدبختیوں کا خاتمہ چاہتے ہو، مخدوم پاک کی چوکھٹ پہ ادب سے جاؤ۔ ہمارے لیے تو ان بزرگوں کی آستانی۔ تو جب علماء سے ملتے، مشائخ سے، جس سے سیکھنا سیکھتے، جس سے سکھانا، بڑے حادثے بھی وہ ملنے ملانے، ظاہر سی بات ہے 2 برتن ملیں گے تو کبھی کبھی ٹکرا بھی جائیں، اور جس نے ٹکرانے کی کوشش کی اس کی اوقات یاد دلاتی ہے۔ مخدوم تھے، ایک مرتبہ روم پہنچے، جب روم پہنچے تو عارف رومی کی خانقاہ میں قیام تھا۔ جلال الدین ہمارے مرشد، سلسلے قادریہ کے بڑے بزرگ، ہم لوگ کوئی متعصب قادری نہیں ہے، لیکن قادریوں کے یہاں کیا ہستیاں ہیں۔ ابن عربی قادری ہے، جلال الدین رومی قادری ہے، امام یافعی قادری ہے۔ ویسے تو آپ دیکھیں تو امت کی 90% آبادی کے صوفیہ قادری، جو اور سلسلوں کے مرید ہیں لیکن وہ بھی سلسلے قادریہ کے فیض یافتہ۔ حضرت محبوب الہی حج پہ گئے تو سلسلے قادریہ میں آپ نے خلافت لی، آپ خود بھی قادری۔ سرکار صابر کلیر تو قادری النسب ہے۔ اللہ نے قادریت کو بڑا، میرے امام کہتے ہیں، ہائے ہائے فرماتے ہیں، مزرعے چشت بخارا وہ عراق و اجمیر، کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا، راج کی شہر میں کرتے نہیں تیرے خدام، باج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا، تو کسی کے مٹائے سے مٹا ہے نہ مٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا۔ بڑی شان ہے میرے مرشد غوث اعظم کی، جو ان سے جڑا اللہ نے بڑا انعام فرمایا۔ تو عارف رومی جلال الدین رومی کی خانقاہ میں قیام کیا۔ عارف رومی کے بیٹے سجادہ نشین تھے، بڑی عزت کے ساتھ اتارا، کیونکہ قدر والوں کی قدر اہل قدر جانتے۔
فضل والوں کی قدر اہل فضل جانتے، بڑی عزت سے اتارا، اور دوسرے دن دعوت رکھی خانقاہ میں شایان شان۔ شیخ الاسلام جو روم کے شیخ الاسلام تھے ان کو بھی مدعو کیا کہ ایک صحیح النسب سید بہت بڑا عالم آیا ہے، روم کی سرزمین پہ عارف رومی کی خانقاہ میں ٹھہرا ہے، اس لیے سب علماء مشائخ کو دعوت ہے، شیخ الاسلام صاحب آپ کو بھی۔ شیخ الاسلام گھر سے نکلے تو زوم تھا علم کا، کچھ لوگوں کو چوہے کودتے رہتے اظہار علوم کے لیے، اتنا بڑا عالم آیا، میں نے بھی کچھ اس سے بات کر لی، اور ایسی بات کروں گا پورے بھرے مجمع میں سوال کروں گا کوئی جواب نہیں دے پائے گا، وہ اشرف بڑا عالم آیا، اتنا بڑا عالم آیا۔ اب مخدوم صاحب نے کیا کیا، خانقاہ سے دیر سے نکلے دعوت، سب آ کے بیٹھ گئے، آخری میں آئے تو جیسے ہی اندر داخل ہوئے سب لوگوں نے نارمل دیکھا مخدوم صاحب کو، لیکن شیخ الاسلام نے دیکھا کہ مخدوم صاحب دروازے پہ کھڑے ہیں، سجادہ صاحب کہہ رہے حضور تشریف لائیں، کہا رکو بھی۔ مخدوم میں سے ایک مخدوم نکلے، پھر اس میں سے اور نکلے، اس میں سے اور نکلے، اس میں سے اور نکلے، اور نکلے، کہیں ایک دکھے تو شیخ الاسلام تو ظاہر سی بات ہے حالت کیا ہوئی ہوگی، سارا علم کا گھمنڈ اور غرور چکنا چور ہو گیا۔ مخدوم صاحب سے انہوں نے کہا حضور تشریف لائیں، کہا ان میں سے کس سے پوچھو گے، پوچھ لو جتنا پوچھنا ہے، سوال پوچھنے آئے تھے نا، جواب نہیں دے پاؤں گا، لو پوچھ لو، کس سے پوچھتے ہو، کس اشرف سے پوچھنا ہے پوچھ لو۔ قدم پکڑ لیے، گر گئے، معافی مانگی، اب نہیں کریں گے۔ دوسرے دن صبح بغیر ٹوپی بغیر عمامے کے دوڑتے بھاگتے آئے، قدم پکڑے، سرکار اب تو بچا لو، معاف کر دو۔ ہوا کیا؟ تو کہا کہ گھر پہ سو رہا تھا چھت پہ، 4-5 لوگ آئے تلوار لے کے، کہا تو نے اشرف کی بے حرمتی کی، تو سوال پوچھنے گیا تھا نیچا دکھانے کے لیے، تجھے مار ڈالیں، قتل کر دیں گے۔ تو کہا ایک نورانی چہرے والے بزرگ ہے، کہا میں نے معافی مانگ لی ہے، میں نے سفارش کر دی، بھائی اس کو چھوڑ دو، یہ بچہ ہے چھوڑ دو اس کو، سب نے چھڑا لیا۔ تو کہا جب وہ چلے گئے، وہ نورانی چہرے والے بزرگ چلے گئے، پھر میں حضرت معاف کر دو، یہ مسئلہ ختم کر دو، میں معافی مانگتا ہوں۔ آپ نے مسکرا کے کہا وہ نورانی چہرے والا بزرگ کون تھا تجھے پتا ہے؟ نہیں حضور نہیں پہچانتا۔ کہا وہ تیرا دادا تھا، بڑا نیک ہے، اسی کی سفارش میں نے تجھے معاف کر دیا، جا۔ آئندہ اللہ والوں کو چھیڑنا نہیں ایسے، جائیے۔ جاتے تھے تو ملتے سب سے تھے، لیکن ایسے حادثات بھی ہوتے تھے۔